بہت بڑے تعداد میں لوگوں کو نکالا اور ایک بڑا پرامن احتجاج کیا. مگر دیکھیے آئین پاکستان بھی جب احتجاج کی اجازت دیتا ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ احتجاج پرامن ہوگا, انتظامیہ سے کچھ اجازت لینے کے معاملات ہوتے ہیں. مگر امن کو خراب کرنا, جلاؤ گھراؤ کرنا, اسلحے کا استعمال کرنا, پولیس والوں کو زخمی کرنا, کبھی آپ دیکھیں کہ جس تعداد میں پولیس کے اہلکار, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, ان کے بھی گھر والے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا یا میرا بھائی پاکستان کی حفاظت کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلا ہے, اس کا تحفظ کرنا. مگر یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے, یا ہم سے بڑھ کے فلسطین کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو دیکھیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم فالو کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار دیا, کیا کبھی کسی مارکے کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضور کے وقت میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو اور ہم نام ان کا لیتے ہیں, نعرے ان کے لگاتے ہیں, اور ہم پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں, زخمی کرتے ہیں؟ تو یہ کون سے دین کے اندر لکھا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے, فلسطینی خوشی منا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں, اور ہم یہاں پہ جو ہے پولیس کے ایک انسپیکٹر کو 21 گولیاں مار کے شہید کر دیں؟ تو یہ کہیں دین میں, کہیں قانون میں, کسی آئین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور جب بات چیت چل رہی ہو اور کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہو اور کہا جائے کہ جی یہ سیف راستہ ہے, یہ جگہ ہے, یہ مقام ہے, مگر ضد ہو کہ نہیں ہم نے اپنی ضد مسلط کرنی ہے, تو دیکھیے پھر سچویشن ہمیشہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا کرتی ہے. اس ملک کے اندر ایک قانون ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت سب کو رہنا ہے, اس کے مطابق ہی احتجاج کی بھی اجازت ہے, اس کے مطابق ہی باقی معاملات ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ آج اس معاملے کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے. ابھی چند لمحات پہلے وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک میٹنگ کی جس میں وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب شریک تھے, میں شریک تھا, وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال جوئی صاحب شریک تھے. تو اس حوالے سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے, پھر سردار یوسف صاحب اس پہ. سردار صاحب اجازت ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی چیزیں جو آپ سب کو پتہ ہونا بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلی یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے, مذاکرات ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے. ان کے تحریک لبیک پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ آپ کو خود یہ بات بتائیں گے. وہ 2:30 بجے تک سرکاری ٹیم کے ساتھ بیٹھے رہے اور مذاکرات کرتے رہے, اور ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی. کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی, یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے, اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں, ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے. تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں اور انہوں نے بتائیں اس ٹیم کو جس کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے. لبیک یا رسول اللہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, لبیک یا رسول اللہ ہم سارے جو چاروں کھڑے ہوئے ہم سب کے لیے. یہ نعرہ ان کا نہیں ہے, یہ نعرہ ہم سب کا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس دن کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں ہوا, صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے, جنہوں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے, جنہوں نے سیدھی گولیاں ماریں. ڈیفینیٹلی
पुलिस ने अपनी सड़क क्लियर करानी थी और उन्होंने वो सड़क क्लियर कराई। मैं उन तमाम फोर्सेस को जिन्होंने इस सड़क को क्लियर कराने में हिस्सा लिया, मैं उन सब को, मेरा ख्याल है वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। उसकी वजह ये है कि उस मुसल्ला जत्थे के साथ इतनी आसानी नहीं थी, जिन्होंने घरों में और मसाजिद के मीनारों पे पोजीशनें ली हुई थी और वहाँ से वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे। मुज़ाकरात 2 दिन मुसलसल उनसे होते रहे। हाँ, एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी डिच किया। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, ये पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज़ आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना ज़रूरी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर आपको आज नहीं कल नहीं साल बाद ज़रूर लिंक नज़र आएगा, आप देखिएगा। लेकिन हम आज भी ये कह रहे हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना आपका हक है, आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप उसमें वेपन्स लाएंगे, उसमें आप गाड़ियों को तोड़ेंगे, आप ये बताएं कि इन्होंने जो गाड़ियां हायर की थी इनमें से किसी एक को भी इन्होंने रेंट पे हायर किया था या गन पॉइंट्स पे उन्होंने ली? हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। तो अभी मुझे सरदार साहब ने बताया और मैंने उस चीज़ को क्लियर किया है कि सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। अब ये हमने फ़ैसला करना है कि पूरी दुनिया में इज़हार तशक्कुर मनाया जाएगा और इस मुल्क में हमने प्रोटेस्ट करना है कि फ़लस्तीन के लिए जो कुछ पूरी दुनिया ने मिल के किया, पाकिस्तान ने किया। तो मैं दोबारा से इस चीज़ की बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पुरतशद्दुद लोगों के ऊपर पुलिस ने सड़क क्लियर कराई, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़, किसी और के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की इजाज़त नहीं होएगी। सिर्फ जो ओहदेदारान हैं उनके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनको तंग किया जाए या हम तंग करने की इजाज़त देंगे। और मेरा ख्याल है मेरी तरफ से इतनी चीज़ें हैं, बाकी सरदार साहब पोजीशन क्लियर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के अभी बात हुई है, वज़रा साहिबान ने बात की है कि फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का और पूरी दुनिया का मसला था और 2 साल से पाकिस्तान भी और आलम इस्लाम भी बाकी दुनिया भर के अवाम एहतजाज भी करते रहे, फ़लस्तीन के हक़ भी करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मसला हल हो गया है और उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने का जो किरदार है वो सब के सामने है, हर शख्स जानता, पूरी दुनिया जानती है और उसको एक्नॉलेज भी किया गया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने अपने फजल करम से वो माहिदा भी हो गया, जो कत्ल गारत थी वो बंद भी हो गई और इस वक्त फ़लस्तीनी हमारे भाई बहन बच्चे वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस मौके पर यहाँ पर जो एक एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज तो पूरे एक जमहूरी हक़ है, करते रहे हैं और करते रहेंगे भी, लेकिन किसी को तोड़ फोड़ और कत्ल गारत की इजाज़त तो कोई दे नहीं सकता। जिस तरह एक ज़िम्मेदारी होती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर शख्स की जान माल की इज़्ज़त का हिफाजत करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और जिस तरह TLP का जो जत्था आया था और उसमें ये भी मैं नहीं समझता कि उलमाए कराम उसमें हों या जो मजहबी तबके के लोग इस तरह के हों जो ये ज़हन रखते हों, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है आप खुद देख सकते हैं कि जो पुलिस उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी उन पर भी गोलियां बरसाईं और इसके साथ ही तोड़ फोड़ की, जो निजी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी थी कि उनको हिफाजत करना और इस तरह के जत्थों की जो है उनकी सरकोबी करना, ये तो स्टेट की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने वज़ीर दाखिला नकवी साहब से बात की, मुझे पता चला था
انہوں نے بالکل وضاحت کر دی ہے کہ کوئی کسی بھی مسجد، کسی مدرسے، کسی عالم دین، کسی امام یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، عہدیدار تھے، اس تحریک کے جو عہدیدار تھے، جنہوں نے ساری جو احتجاج اور توڑ پھوڑ اور جو حرکت کی تھی، ان کو جو ضرور ان سے یعنی پوچھا بھی جائے گا یا ان کو وہ گرفتار بھی کریں گے، لیکن باقی تاثر بالکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ بھی کسی بھی عالم دین، کسی بھی جو مدرس کو یا کسی بھی خطیب کو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ تو یہ ایک بہت ایک اہم پیغام ہے، جس طرح کہ کل جمعہ کا دن ہے اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں ان کی خوشی میں شریک ہونا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یوم تشکر کے طور پر کل علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں، جو خطباء ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پوری دنیا میں جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی امن قائم کرنے کے لیے ان کو شکریہ بھی ادا کریں۔ ایک پیغام یہ ہو کہ پاکستان نے جو محنت کی، پاکستان کی گورنمنٹ نے الحمدللہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے فضل کیا اور ہمارے جو فلسطین میں امن قائم ہوا ہے، غزہ میں امن قائم ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے جو بھی لوگ ہیں اس کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ علماء کرام مشائخ اعظام کے ساتھ ہمارے جو وقتاً فوقتاً جو بات ہوئی ہے یا ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جو رابطہ ہے اس میں انہوں نے مکمل طور پر یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور جو اس طرح کی جو غیر آئینی غیر قانونی جو تحریک ہے اس کی وہ مذمت بھی کرتے ہیں۔